ایک اللہ تعالیٰ کی بزرگ نا ولی کامل، وہ کہیں بازار میں زاروں قطار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے بزرگوں اتنا زاروں قطار رو رہے ہو، کوئی وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت ہے، بتاؤ ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ نہیں، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بازار کے اندر اتنی غفلت چھائی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہو رہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا نہیں چاہ رہے، راضی نہیں ہو رہے، اتنے سارے یعنی اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا ہے ولیو پھر راضی کرا دو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھا کہ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے نا پھر زارو قطار رو رہے، کہا کہ ہاں ولی اللہ پہلے بھی رو رہے تھے، آج بھی رو رہے ہو، بتاؤ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی تم نے صلح کرائی یا نہیں کرائی؟ تو اس ولی کامل نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ دراصل اللہ تو راضی ہونا چاہ رہا ہے لیکن یہ بندے راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہے آ جاؤ میری جتنے سارے گناہ کیے جو بھی ہے، یعنی انسان خطاؤں کا گھر ہوتا ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن کہ ہے بندے آ جاؤ گھر پر، جھک جاؤ، سچے دل سے معافی مانگ لو، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ اب اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے لیکن بندے راضی ہونے کا نام نہیں لے رہے، بندے راضی نہیں ہوتے۔ اب دن میں 5 مرتبہ صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اے بندے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دن میں گھر سے اللہ تعالیٰ کی 5 مرتبہ صدائیں لگتی ہیں، لیکن بندہ ہے کہ اس کے کان میں جوں تک نہیں ہوتی۔ اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، آؤ میرے در پر، آؤ مانگ لو۔ دنیا کے سامنے بڑا تم نے مانگا، بڑی پریشانیاں ان کو سنائیں، ایک مرتبہ فقط یہاں پر آ کر دل سے سنا کر تو دیکھو، بیٹھ کر تو دیکھو، آ کر تو دیکھو، لیکن کیا ہے بندے ہیں کہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس ولی کامل کو نا ایک اور مقام پر جا کر دیکھا کہ وہی ولی کامل قبرستان کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہے قبرستان کے اندر زارو قطار ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ ہاں ولی اللہ اب وہاں بازار میں رو رہے تھے، اب قبرستان میں رو رہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس ولی کامل نے کہا کہ اب یہ بندے تو راضی ہیں لیکن اب اللہ نہیں راضی ہو رہا۔ کیا ہے؟ اب بندے تو راضی ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ اب کیا ہے، اور حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ جو قبر میں چلا جاتا ہے نا وہ یہ خواہش کرتا ہے مالک تھوڑی سی مہلت دے دے، زمین کے اندر جا کر اتنے سجدے کریں گے، اتنے صدقات و خیرات کریں گے، اتنی تو عبادت کریں گے، تیری زمین کیا ہے عبادتوں سے بھر دیں گے، اے مالک ایک موقع دے دے، صرف ایک موقع۔ لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب موقع نہیں ہے، کیا ہے اب موقع نہیں ہے۔ تو اس ولی کامل نے فرمایا اب بندے تو سارے راضی ہیں کہ اے مالک معاف کر دے، بس ایک موقع دے دے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں گے، لیکن اب اللہ نہیں راضی ہو رہا۔ اب میں اور آپ ہیں نا، اب یہ جو بیان ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ میں اپنے گریبان میں دیکھ لوں بھائی میں کتنے پانی میں ہوں، اور آپ اپنے گریبان میں دیکھ لیں آپ کتنے پانی میں۔ اب یہ جو ہر جمعے میں ہم آتے ہیں سنتے ہیں سب کچھ ہے نا، تو عمل کتنا کر رہے تھے؟ اور سب سے میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے بھائی ہم جو بیان کر رہے ہیں ان کے اوپر اثر کتنا ہو رہا ہوتا ہے، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں آیا اس کے بعد یہ عمل بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو لگے نا کہ میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں، یہ جو بتا رہا ہوں سامنے والے کو اثر ہوگی، مؤثر انداز ہوگی اور یہ عمل پیرا ہو جائے گا، تو اس بندے سب سے کامیاب ترین دنیا اور آخرت میں بندہ سمجھو وہی ہے، کیوں اس کے اندر کا یہ جو دل والا معاملہ ہے نا ابھی زندہ ہے۔ اور اگر آپ کو لگے نا کہ میں بات کر رہا ہوں لیکن سامنے والے کو اثر نہیں ہوگی، تو آپ یہ یقین جان لیں کہ اس کے اندر والا جو معاملہ ہے نا یہ مر چکا ہے۔ اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نا ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ ایک لگا جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا لگا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس انسان کا پورا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی۔